أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن صحیح ہے ثامن معنی کیا ہوتا ہے آٹھواں صحیح ہے ہمارے آٹھویں امام کا لقب ہے ثامن الحجج ہے نا آٹھویں حجت الدرس الثامن آٹھواں درس اور آٹھویں درس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے دیکھیے ابھی تک جو جملے ہم پڑھ رہے تھے وہ جملوں کی نوعیت اس طرح سے تھی ہم نے کہا ہادا ولد کیا معنی تھا یہ لڑکا ہے یہ لڑکا ہے صحیح ہے تو ہادا کیا ہے مبتدا کیا ہے مبتدا مبتدا خبر خبر یہ رجول ہے سیدھا سیدھا تھا کہ یہ لڑکا ہے لیکن اگر ہمیں اشارہ کر کے بتانا ہو یہ لڑکا شرارتی ہے تو کیسے کریں ٹھیک ہے نا یہ لڑکا لمبا ہے یہ کمرہ بڑا ہے بولتے ہیں نہیں بولتے ہم لوگ عربی میں جب اس طرح کا بولنا ہو تو آپ کو ایسے بولنا ہوگا مثلا هذا الكتاب جدید کیا معنی ہوگا یہ کتاب نہیں ہے صحیح ہے اب ترجمہ اس طرح کا اگر آپ کو بولنا یہ کمرہ بڑا ہے یہ آدمی لمبا ہے یہ لڑکا ناٹا ہے تو آپ کو ایسے الف لام لگا کے بولنا ہوگا هذا الولد افضل طویل بیت هذا الولد طویل یہ لڑکا لمبا ہے طویل معنی کیا ہوتا ہے لمبا هذا القلم مكسور هذا القلم مكسور یہ یہ قلم قلم ہم نے قلموں میں سے ایک قلم کو کیا کر دیا معین کر دیا میں نے کہا هذا الكرسي مكسور کرسی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے اب اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے مولانا ذوالفقار صاحب سمجھیے هذا ہے یہاں مبتدا اور اسم اشارہ مبتدا ہے اور اسم اشارہ اور الکتاب ہے مشار الیہ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے ہم نے کہا یہ کتاب اور جدید ہے خبر پہلے ڈائریکٹ ہاذا کے بعد غلط خبر تھی ہاذا مبتدا غلط خبر ہاذا مدرس یہ استاد ہے ہاذا تاجر یہ بزنس مین ہے تو ہاذا مبتدا تاجر خبر صحیح ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ مبتدا ہے اور اس میں اشارہ ہے یہ مشار الیہ یہ خبر لیکن اس کا جیسے میں آپ کو عربی کتاب مشابر جی کتاب کو مشابر کہیں گے مشار الیہ مشار الیہ ہاں مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے صحیح ہے اسے کیا بولا جاتا ہے مشار الیہ کہتے ہیں تو ہم نے ہاذا کے ذریعے کس کی طرف اشارہ کیا ہے کتاب کی طرف اسی طرح درس میں دیکھیے مولانا یہ جو درس آپ کے سامنے ہے درس الثامن کو دیکھیے غور کریے گا اگر ہم یہاں سے الرجل ہٹا دیں اس کو نکال دیں اور صرف ہاذا تاجرون کہیں جملہ ہے یا نہیں ہے جملہ صحیح ہے صحیح ہے کیوں نہیں صحیح ہاذا مبتدا تاجرون خبر کیا مشکل ہے نہیں صحیح ہے ہاذا تاجرون صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے آپ لوگوں کی رائے میں جملہ صحیح ہوگا
ٹھیک ہے. ہاذا اگر الرجلو کو نکال دیں گے ہاذا تاجرون کہیں گے تب بھی جملہ صحیح ہے، لیکن اب جملے کو تھوڑا لمبا اگر کرنا ہے، کسی اشارے کے بعد کرنی ہے تو پھر اس طرح سے کہنا ہوگا ہاذا الرجل تاجر. ترجمہ کیسے کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہ آدمی تاجر ہے. وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ. اور مولانا ذوالفقار یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. اسم التاجر محمود. اب یہاں جملہ اس طرح کا نہیں جیسے پہلا تھا. اسم التاجر یہ مبتدا اور مضاف ہے. اب تاجر مضاف الیہ ہے، محمود خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم التاجر مضاف الیہ ہے یا نہیں ہے؟ اسم التاجر تاجر کا نام. وہاں دیکھو کتاب میں 8ویں درس میں دوسری لائن تاجر محمود. تاجر کا نام ہے تو محمود خبر ہے مولانا. ہاذا یہاں مبتدا ہے، ارے اسم مبتدا ہے اور مضاف ہے. ٹھیک ہے، التاجر مضاف الیہ، محمود خبر ہے. اسم التاجر محمود. تاجر کا نام محمود ہے. واسم الطبیب سعید. ڈاکٹر کا نام سعید ہے. واسم الطبیب سعید. سعید صحیح ہے. هذا البيت للتاجر. اب یہ دیکھیے مولانا هذا البيت یہ گھر للتاجر بزنس مین کے لیے ہے. لام لگ گیا یہاں پہ. وذلك البيت للطبيب. ڈاکٹر کے لیے ہے. ہاں هذا البيت للتاجر یہ گھر بزنس مین کے لیے ہے. وذلك البيت للطبيب اور ڈاکٹر کے لیے ہے. بیت التاجر امام المسجد. بیت التاجر تاجر کا گھر صحیح ہے امام المسجد مسجد کے سامنے ہے. یہ دیکھیں اعراب امام یعنی سامنے. جی امام یعنی سامنے. امام مانے سامنے. امام مانے سامنے، خلف مانے پیچھے. خلف مانے پیچھے. بیت التاجری امام المسجد. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے، ان فرنٹ آف. صحیح ہے. وبیت الطبیب اور ڈاکٹر کا گھر خلف المدرسۃ اسکول کے پیچھے ہے. پیچھے خلف المدرسہ اسکول کے پیچھے. خلفہ مانے مولانا پیچھے. سمجھ میں آ رہا مولانا؟ اب آگے دیکھیے کہہ رہے لیمن. لیمن مانے کس کے لیے. هذه السیارۃ یہ کار. لیمن هذه السیارۃ یہ کار کس کے لیے ہے. ولیمن تلکا اور وہ کس کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے اور وہ کس کے لیے ہے. هذه السیارۃ للطبیب. هذه السیارۃ یہ کار للطبیب ڈاکٹر کے لیے.
وَتِلْكَ لِلتَّاجِرِ اور بزنس مین کے لیے. دیکھ رہا ہے لام 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 الملکیہ اس کو بولتے ہیں مولانا، لام الملکیہ، جس سے کیا ہوتی ہے؟ ملکیت ثابت ہوتی ہے. الحمد للہ، حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. حمد اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے نا مولانا؟ حمد، ثنا، تعریف، ہے نا؟ الگ الگ چیزیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ قصیدہ. تو حمد کس سے خاص ہے؟ اللہ سے. هذه السیارة من الیابان، یہ کار جاپان سے ہے. یہ کار جاپان سے ہے. وَتِلْكَ مِنْ امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے. ایک مرتبہ پھر یہ بتا دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ سب لوگ خاموش رہیے گا، کوئی بولے نہیں، تاکہ اگر کسی کے ہاں کچھ مشکل آئی ہو تو مشکل کو حل کیا جا سکے. یہ جو میں نے بتایا اس پہ غور کریے گا، چونکہ اس کا فائدہ معلوم آپ کو کہاں ملے گا؟ جب میں آپ کو اردو سے عربی بنانے کو دوں گا امتحانات میں. چونکہ یاد رکھیے گا امتحان میں مولانا 20 لفظ آئے گا. کتنے؟ 20 لفظ آئیں گے آدھے آدھے نمبر کے. ہر ایک لفظ کا کتنا نمبر رہے گا؟ 0.5. 2 کے کتنے بنیں گے؟ 1. تو 20 لفظ ہوں گے، 10 جملے ہوں گے. کتنے؟ پوری کتاب سے کتنے جملے آئیں گے؟ 10. تو اس میں آسان تو آنے والے نہیں، چن چن کے آئیں گے. صحیح ہے؟ اور اسی طرح سے انہی کتابوں کے ترجمے آپ کو ہم دیں گے 10، جس میں سے آپ کو اردو سے کیا بنانا رہے گا؟ عربی. ٹھیک ہے؟ اور کچھ آپ کو پارٹس آف باڈی کے سوال دے دیں گے، کچھ گنتی کے سوال دے دیں گے، کچھ تمرین سے دے دیں گے. اس طرح سے آپ کے کتنے سوال ہو جائیں گے؟ 10 سوال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ جو امتحانات میں مطلوب ہوتے ہیں. تو اس میں جب ہم اردو سے عربی بنانے کو دیں تو آپ کو یہ اس پر توجہ دینا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب پرانی ہے، تو اب آپ کو کتاب کے اوپر حاذا کتاب قدیم کہو گے تو جملہ صحیح. پھر آپ کو کہنا ہوگا حاذا کتاب قدیم، یہ کتاب پرانی ہے. اسی طرح حاذا الرجل تاجر، یہ آدمی تاجر ہے. وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ، اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ہے. اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے. صحیح ہے. واسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. سعید ہے. هذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کے لیے ہے. وَذَلِكَ الْبَيْتُ لِلطَّبِيبِ، اور وہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے. بیت التاجر امام المسجد، بیت التاجر تاجر کا گھر امام المسجد مسجد کے سامنے ہے. وَبَيْتُ الطَّبِيبِ، اور ڈاکٹر کا گھر خلف المدرسۃ، اسکول کے پیچھے ہے. اسکول کے پیچھے. لمن هذه السیارۃ، صحیح ہے، یہ کار کس کے لیے ہے؟ کہا وَلِمَنْ تِلْكَ، اور وہ کس کے لیے ہے؟ یہ کار کس کے لیے ہے اور وہ کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے. هذه السیارۃ للطبیب، یہ کار ڈاکٹر کے لیے ہے.
वतिल्क लित्ताजिरे, और वो बिजनेस मैन के लिए है। हादिहि सय्यारतु मिनल याबान, ये कार जापान की है या जापान से है। वतिल्क मिन अमरीका, और वो अमरीका से है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं आ रहा। चलिए, कनीज आपको, कुलसूम आपको, शहनाज, अना नहीं आ रहा। आगे बढ़ सकते हैं? जी आगा। जी हाँ। हाँ, चलिए देखिए, फिर आ जाइए। तमारीन क्या है मौलाना? तमारीन, ये जमा है मौलाना। तमारीन क्या है? जमा। किसकी जमा है? तमरीन। तमरीन। देखिए, अलिफ अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति, अजीब यानी जवाब दीजिए, आंसर, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। मन हादर रजुलु व मन दालिकर रजुलु। अब ये सवाल आपको, इसका जवाब कहाँ से देना है? देखिए, पहले सवाल का तर्जुमा बता दूं। मन हादर रजुलु, ये आदमी कौन है? व मन दालिकर रजुलु, और वो आदमी कौन है? तो ये वाला जवाब आप देंगे, ऊपर वाला हादर रजुलु तभी। आया समझ में बोला ना? क्यों अली अब्बास? हाँ, बड़ा मुस्कुराते तो बहुत हो तुम क्लास में, लेकिन जब इम्तिहान आता है तो फिर रोते हो। आज तक अरबी में पास नहीं हुए हो तुम कभी। एक बार हुआ था, हिस्ट्री बनाई थी। देखिए, गौर से समझने की कोशिश किया करो बेटा, और याद किया करो। सिर्फ समझना काफी नहीं है, समझने के साथ साथ क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, वरना तो कहते हैं ना, किताबों में रखा मौजूद इल्म काम नहीं आता। काम उतना नहीं आता जो दिमाग में हो। किताब में तो बहुत कुछ मौजूद है, पूरी लाइब्रेरी मौजूद है, लेकिन जितना आपके दिमाग में, बस उतना ही काम का है। मा इस्मु ताजिरे, मा इस्मु ताजिरे, ताजिर का नाम क्या है? इस्मु तबीबे, डॉक्टर का नाम क्या है? ऊपर है मौलाना ना, इस्मु ताजिरे, ताजिर का नाम महमूद है। यानी आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से आप इनके जवाबों को लिख सकते हैं। 2 सवाल तो सेट हो गए ना। फिर है मिन ऐन सय्यारतु तबीब, डॉक्टर की कार कहाँ से है? मिन ऐन सय्यारतु ताजिर, ताजिर की कार कहाँ से? यहाँ पे है मौलाना ना, हादिहि सय्यारतु लित्तबीबी व तिल्का ताजिर। तो डॉक्टर की कार जापान की है, और ताजिर की कहाँ की है? अमेरिका की। अमेरिका तो से। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे? मिनैना सय्यारतु तबीबे, तो मिनैना को हटा देंगे, कहिए सय्यारतु तबीबे मिनल याबान। क्या कहेंगे? नहीं, सय्यारतु तबीबे मिनल याबान। क्या बोलेंगे? सय्यारतु तबीबे मिनल याबान, डॉक्टर की कार जापान से है। मिनैना सय्यारतु ताजिरे, ताजिर की कार कहाँ से है? तो मिनैना हटा दीजिए, इल्काई का नहीं ला रहा है, यही बस इसी से मिनैना को माइनस कीजिए। सय्यारतु ताजिरे मिन अमरीका, सही है। ताजिर की कार कहाँ से है? अमरीका से। बैतु ताजिरे, ताजिर का घर कहाँ है? ऊपर जाइए, देखिए मौलाना, बैतु ताजिरे यही दे देंगे पूरा। मस्जिद के सामने है। बैतु ताजिर, तो आईना को हटा दीजिए,
بیت التاجر لکھیے، بیت التاجر امام مسجد. مسجد مسجد. چلیے ایک دن پڑھوا کے دیکھیں کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. صحیح ہے. پھر این بیت الطبیب، ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ ڈاکٹر کا گھر کہاں تھا مولانا؟ بیت الطبیب خلف المدرسة. یعنی ڈاکٹر کا گھر اچھے ہے. واضح ہو رہا ہے مولانا؟ اور اس کے بعد ہے اقرا مکتوب، ایک نئی ایکسرسائز ہے جس کو انشاءاللہ کل کریں گے تاکہ کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کے یہاں باقی نہ رہے اور آسانی سے آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نہ ہو تو آپ ہی لوگوں سے اس کو پڑھوا کے ترجمہ کروائیں، کیونکہ اس میں کوئی سخت لفظ نہیں ہے، سب یوز اپنے پرانے لفظ ہیں. بس طریقہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے جملوں کا، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وہی طریقہ ہے جو آپ کو میں نے بورڈ پہ سمجھایا، تو شاید آپ اس کا آسانی کے ساتھ ترجمہ بھی کر سکیں، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ. تو ان سوالوں کو دیکھ لیجئے گا پھر سے. سوال میں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ اوپر جو درس ہے اسی کے جواب ہمارے ہو جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین.